عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ہجرت حبشہ کے بارے میں پڑھا تھا اور اس چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ ایکسرسائز کو کلاس سولو کرنے سے پہلے ہم جو دعا پڑھتے ہوتے ہیں علم میں اضافے کی، وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ پڑھتے ہیں ہم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ایک اور دعا ہے، یہ آپ یہ بھی یاد کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، آپ کو سبق جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یاد ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی کلاس اپنی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 43۔ ہم اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس MCQs ہیں، جن کو ہم کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں۔ ان کو سولو کریں گے اور یہ دیکھیں بلو باکس میں لکھا ہوا ہے کہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں ایک سوال کی طرح دیا گیا ہے کہ ایک کوسچن ہے اور یہاں پہ ایک اس کا آنسر بھی مینشن ہوتا ہے اور ان 4 آپشن میں سے ہمیں کسی ایک آنسر کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی یمن کی طرف، حبشہ کی طرف، ایران کی طرف یا پھر مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ سے جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تھی، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کون سا ہمارے پاس صحیح آنسر ہوگا؟ حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو کرنا ہے سرکل، بے پارٹ کو سرکل کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بے نمبر ہے اس کا، یعنی کہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی نمبر 1 نبوت کے 4تھے سال، نبوت کے 5ویں سال یا پھر نبوت کے 6ٹھے سال، اور لاسٹ ون ہے نبوت کے 7ویں سال۔ تو اس میں ہمارا سیکنڈ آپشن یعنی کہ بے پارٹ اس کا ٹھیک ہوگا، کیونکہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بے پارٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کو سرکل بھی کر سکتے ہیں، بے پارٹ۔ اب دیکھیں آگے ہے جیم، یعنی کہ تھرڈ پارٹ ہے اس کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا مشکل بنا دیا گیا، نمبر 1 مدینہ میں، نمبر 2 مکہ میں، نمبر 3 حبشہ میں یا پھر یمن میں، ٹھیک ہے؟
تو ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، تو یہاں پر ہی آپ کو سخت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. کہاں پر؟ مکہ میں. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں. تو اس کا بھی ہمارے پاس بے پارٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے نمبر 1 کیسر، یہ نام ہے. ٹھیک ہے، کسرا یہ بھی نام ہے. نمبر 3 ہے ہمارے پاس نجاشی، اور نمبر 4 ہے مکوکس. اب اس میں سے ہمارے پاس جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کا نام تھا نجاشی. ٹھیک ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا نام نجاشی تھا. آگے دیکھیں ہے پارٹ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا. کس کی حفاظت کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، یا پھر زندگی کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ زندگی کو بچانے کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، یا پھر خاندان کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں اس میں سے کون سا ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک بتایا، شاباش. دین کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے وہ گھر بار چھوڑ دی. اس کا کون سا پارٹ ٹھیک ہوگا؟ الف پارٹ ٹھیک ہوگا. چلیں جی کلاس، اب نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے کوسچن نمبر 2، پیج نمبر 43 ہے، خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نمبر 1 ہے حبشہ عرب کے جنوب میں ڈیش کے دوسرے کنارے پر واقع ہے. ٹھیک ہے، واقع آپ نے یہ والا لکھنا ہے، یعنی کہ کہاں پر ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حبشہ جو ہے وہ عرب کے جنوب میں بحیرہ عرب کے دوسرے کنارے پر. بحیرہ لکھنا ہے بے ہے یہ رے اور ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پیج نمبر 41 میں بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ 40 میں بھی لکھا ہوا ہے عرب، آئین رے اور بے. ٹھیک ہے، یہ بھی عرب لکھا ہوا ہے. جو میں لفظ ڈکٹیٹ کروایا کروں کلاس، آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھا کریں، بحیرہ عرب. یہاں پر اس کا خالی جگہ میں فرسٹ میں یہ آنسر آئے گا. چلیں نیکسٹ پیج کی طرف موو کرتے ہیں، ہمارا جو پیج نمبر ہے 44. اوکے جی کلاس، اوپن یور بک. پیج نمبر 44 ہمارا سیکنڈ پیج ہے اس کا ایکسرسائز کا. اور یہ یہاں پر دیکھیں خالی جگہ میں بے میں لکھا ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ ڈیش کی طرف ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو کیا حکم دیا گیا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے، اور کس نے حکم دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا. کیوں حکم دیا تھا؟ کیونکہ کفار نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا ہوا تھا، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے حبشہ. حبشہ یہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ہے بے شین اور ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیم پارٹ ہے آپ کے پاس. نجاشی ایک ڈیش حکمران تھا، یعنی کہ نجاشی کیسا حکمران تھا؟ ظالم تھا، بزدل تھا، یا پھر عدل کرنے والا تھا، یا پھر انصاف پسند تھا، کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا. انصاف پسند حکمران تھا. عادل بھی لکھ سکتے ہیں، عادل کا مطلب یہی ہوتا ہے انصاف پسند. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں دال پارٹ ہے. مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور ڈیش سے رہنے لگے. اطمینان. ٹھیک ہے، الف تو ات میم یہ می نون الف نا اور نون ساکن. اطمینان یعنی کہ اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے تسلی کے ساتھ، خوشی، سکون. یعنی کہ بہت انسان جب سکون میں ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرکب الفاظ ہیں. سکون بھی اسی کا مطلب وہی بھی ہے، اور اطمینان کا مطلب تسلی بخش ہونا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ہے پارٹ میں ہمارے پاس ہے اہل مکہ کا وفد ڈیش افراد پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اہل مکہ کا جو وفد تھا وہ 2 افراد، یعنی کہ 2 یہاں پر آپ نے لکھنا ہے. دال واو 2 بھی لکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، دال واو 2 افراد پر مشتمل تھا. چلیں جی کلاس، یہ ہماری خالی جگہ والا سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے. آگے چلتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی طرف. مختصر جواب لکھیں، یعنی کہ یہاں پر یہ آپ کے پاس 4 کوسچن ہیں جو شارٹ کوسچن ہیں. اس میں ہم نے بتانا ہے ہجرت سے کیا مراد ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، سب سن لیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنے ملک یا اپنے وطن کو چھوڑ کر یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، آپ ملک بھی لکھ سکتے ہیں، وطن بھی لکھ سکتے ہیں اور گھر بار بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ٹھیک ہے، منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ آگے دیکھیں، نمبر بے ہے پہلی ہجرت کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ کیوں تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی ہجرت جب ہوئی تھی اس کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ اس لیے تشریف لائے تھے کیونکہ وہاں پر مسلمان سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے اور مسلمان وہاں پر جو ہے وہ کفار کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے اور سکون کے ساتھ اپنے زندگیاں جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ اس وجہ سے مسلمان مکہ مکرمہ سے واپس حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے ہے دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے۔ یہ اب ہم نے کوسچن نمبر 3 بتانا ہے کہ دوسری جو ہجرت تھی اس میں حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے۔ اچھا جی کلاس، سوال نمبر 3 ہے، مختصر جو سوالات تھے ہمارے پاس، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے یہ ہم نے بتانا ہے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں جو ہے وہ 83 مرد یعنی کہ 83 مرد شامل تھے اور 19 خواتین، ٹھیک ہے، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 یعنی کہ 83 مرد، میم رے دال، ٹھیک ہے، مرد، اور 19 یعنی کہ 19 جو ہے وہ خواتین شامل تھیں۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں قافلے کے امیر کون تھے؟ امیر کا مطلب تھا کلاس، یعنی کہ قافلے کو لیڈ کون کر رہے تھے، ان کے سربراہ کون تھے۔ تو پہلی ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی، یعنی کہ جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اس میں جو قافلہ تھا، یعنی کہ بہت سارے جو مل کر جاتے ہیں اس کو ہم قافلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے قافلے کی صورت میں جایا جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس قافلے کے امیر تھے، یعنی کہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کے سربراہ تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان، عین سے میم الف ما اور نون، عثمان، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں تفصیلی جواب لکھنے ہیں، ہم نے یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ آنسر دینے ہیں، اور اس کا میجر کوسچن ہے کوسچن نمبر 4۔ نمبر 1 ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے، مختلف جو ہے وہ سازشیں کیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا اور مسلمانوں نے ہجرت بھی کی اللہ کے حکم سے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو جب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ بالکل ٹھیک، نجاشی تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جو نجاشی ہے وہ بذات خود ایسا انسان ہے، جو ایسا حکمران ہے جو انصاف پسند ہے، امن پسند ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہیں کرے گا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، تو اس لیے مسلمانوں کو انہوں نے حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اب جب حبشہ کی طرف گئے تو وہاں پر جو ہے وہ کفار نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور پھر کیا کیا؟ کفار نے جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں تو پھر نجاشی سے جا کر کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، حبشہ کی طرف جو ہے انہوں نے جو ہجرت کی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی مسلمانوں کے خلاف۔ تو وہاں پر جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا، یعنی کہ مسلمانوں کے حق میں بات کی اور
ان کے سربراہ کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کر کہا کہ ہم یعنی کہ اسلام آنے سے قبل جو تھے وہ گناہوں سے بھرپور، یعنی کہ گناہوں سے جو ہے آزاد نہیں تھے، اور گنہگار تھے، اور اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ ہم رشتہ داریاں جو ہیں وہ ان کے معاملات میں بھی ٹھیک نہیں تھے، یعنی کہ ہم ہر لحاظ سے خسارے میں جا رہے تھے، نقصان میں جا رہے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اسلام لانے کی جو بات کی ہے، اللہ پر ایمان لانے کی بات کی، تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا، نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ کچھ سنائیں، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی چند آیات جو ہیں وہ نجاشی کو پڑھ کر سنائیں، جس کی وجہ سے نجاشی نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کلام بہت تاثیر رکھنے والا ہے، اور اس نے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے وہ رہنے دیا جائے، اور پھر اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے پوری یہ تقریر کو بھی اپنے الفاظ میں تحریر کیا ہے، اور پورا واقعہ بھی بتا دیا ہے، اگر آپ پورا چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آگے دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے یہاں پر، یعنی کہ ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا، ٹھیک ہے، اور ہجرت اس مقصد کے لیے کرنا، اس لیے کرنا کہ وہاں کے لوگ آپ کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیں، آپ کے لیے حالات جو ہیں وہ مشکل بنا دیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو کفار نے آپ کی سخت مخالفت کی، آپ کو مختلف تکالیف سے گزارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، محنت اور ہمت اور حوصلے کی وجہ سے آپ نے ان سے یہ کہا کہ یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی یہ میں کام نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ کام جو ہے وہ شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی ہم کام شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے یہ والا کام تو بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم چھوٹا سے بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمت کا ہونا، حوصلے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے فیملی ممبرس میں سے تھے 10 سال کے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا تھا، ان کے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ چند ایک لوگوں کے علاوہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن آپ نے اس چیز سے کوئی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے جذبے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو، اپنے مشن کو جو ہے وہ، اور اللہ کے مشن کو، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم تھا جو پہلی وحی میں نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تو پھر آپ نے جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ اسلام کا پھیلانے کا آغاز کیا، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دائرے میں داخل بھی ہوئے۔ اب ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو اس وقت کفار جو ہیں وہ آپ کے سخت خلاف تھے، لیکن مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا جو مذہب سے لگاؤ تھا وہ دیکھ کر وہاں کے جو غیر مسلم بھی تھے وہ بھی اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اسلام پھیلتا گیا، اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ جو ہے وہ جس طرح آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، پھر یہاں سے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، تو مختلف علاقوں کی طرف آپ نے ہجرت کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو پھیلایا جائے، اور جو ہے اس طرح کے جو سازش کرنے والے لوگ ہیں، کفار ہیں، ان کو جو ہے موقع کم دیا جائے کہ تاکہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کچھ اقدام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی کلاس، اب دیکھیں ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے حکم کو آگے لے کر چلے، تبلیغ کی، دعوت دی اسلام کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد میں کامیاب بھی کیا، کیونکہ یہ حق کا راستہ تھا۔
سچ کا راستہ تھا۔ اچھا جی کلاس، یہ ہمارا پیج نمبر 44 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا کلاس، اور یہ لیکچر آپ نے لازمی سننا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے امتحان کی تیاری اچھے سے اچھے کرنی ہے۔ اوکے جی کلاس، اللہ حافظ۔